ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل. آج فائنلی کراچی کا جو ایک میئر کا الیکشن بہت بڑا پینڈورا باکس تھا, اس کی کلوزنگ ہو گئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بالکل ویسی ہی ہوئی ہے جیسی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بہت ہوپ لیس طریقے سے ہوئی ہے, اور ایز یوزول نتھنگ ہیز چینجڈ ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو دا پالیٹکس. پیپلز پارٹی نے جو رول پلے کیا ہے, میں ابھی اس کی ہسٹری میں بھی جاؤں گی کہ یہ ان کا پرانا رول ہے, دھاندلی کرنا, انفلوئنس یوز کرنا اور کچھ ڈیلیور نہ کرنا. بٹ دا تھنگ از کہ وی ایز اے پیپل وی آر سو کیریڈ اوے بائی دا پرسیپشنز کہ ہم ریالٹی بھول جاتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو ایک لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے, یا وہ ہمیشہ کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں ورتھ ووٹنگ فار, وہ ہونی چاہیے ان کی گورننس. یہ سنگل پیرامیٹر ہے پوری دنیا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, لوگ سربراہی میں آپ کو ڈفرینٹ فیسز نظر آتے ہیں. مینیفیسٹو بڑا اسٹرانگ اور فکسڈ ہوتا ہے ہر پارٹی کا. میں آف کورس ویسٹرن ورلڈ کی بات کر رہی ہوں, بیکاز unfortunately we do not have very good examples in Asian and Arab countries جہاں پہ ڈیموکریسی فلرش کرتی ہو. سو ہم آئیڈیلی کیونکہ ویسٹ منسٹر ماڈل کو فالو کر رہے ہیں اور ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر ایگزامپلس بھی ہمیں وہیں سے لینی پڑیں گی. اینڈ دا پیپل ہو سے دیٹ وائی یو آر آلویز کمپیئرنگ پاکستان ود دا ویسٹ, تو وہ مجھے بتا دیں کہ پھر پاکستان کو کیا افریقہ سے کمپیئر کرنا چاہیے, یا سینٹرل ایشیا سے, یا عرب کنٹریز سے, کہاں سے کمپیئر کرنا چاہیے؟ بیکاز ہم جو ماڈل آف گورننس فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹ ہے, ویسٹرن ہے. تو اگر ویسٹرن ماڈل ہے تو پھر ویسٹرن کمپیریزن ہی ہوگا. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آلسو ریکوائرز اے ڈبیٹ کہ ہم نے اپنی ویلیوز کیا رکھی ہوئی ہیں, ہم حقیقتاً کیا ہیں, ہماری ریالٹی کہاں گراؤنڈڈ ہے, اور ہم نے جو اپنے بوروڈ آئیڈیاز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں, وہ ہم نے ایسی سوسائٹیز سے لیا ہوا ہے جہاں پہ یوزلی ہمیں زیادہ تنقید کرنا پسند ہے, جہاں پہ ہمیں رہنا پسند نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نان مسلمس ہیں تو اس لیے دے آر ناٹ ورتھ فالوئنگ. دین آسک یور سیلف اے کویسچن کہ اگر وہ اتنے برے لوگ ہیں, وہ اتنی بری جگہ ہے, ان کے ساتھ بالکل کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ہم نے ان کے سسٹمز کیوں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے آج جس طریقے سے یہ میئر کا الیکشن جیتا, اس کی کچھ اگر میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو شہر قائد کے میئر اور ڈیپٹی میئر کے لیے جو الیکشنز کا عمل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں, جبکہ ڈیپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر پہ سج گیا ہے. میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کی گئی, اور جو اس وقت ان آفیشلی نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس میں پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹس لے کے میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں, اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے 161 ووٹس حاصل کیے ہیں. سو اٹس ناٹ ایون اے لینڈ سلائڈ وکٹری فار اے پارٹی جس کی یہ تھرڈ ٹرم چل رہی ہے اس صوبے میں. اور یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے اگین کہ اگر ایک صوبے میں پورے سسٹم پہ ایک پارٹی کا قبضہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر فری اینڈ فیئر میئر کا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس میں اپنا رول پلے کیا کہ نہیں کیا. دیز آر آل دا کویسچنس. دوسری جانب جو ڈیپٹی میئر کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. سو ون تھنگ از ناؤ ویری کلیئر کہ فار دا کمنگ ایئرز پیپلز پارٹی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہم ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے بیکاز لوکل باڈیز کے لیول پہ ہمیں بہت زیادہ ایک رکاوٹ کا سامنا تھا, ہم صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے تھے بیکاز کبھی وہاں MQM کا میئر بیٹھا ہوتا تھا, کبھی وہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا تھا. سو ناؤ ڈیپٹی میئر بھی انہی کا ہے اور میئر بھی انہی کا ہے. لیٹس سی کہ وہ کتنا پیرس میں کنورٹ کرتے ہیں کراچی کو. پینے کا پانی دے دیں اور بجلی دے دیں تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. حافظ نعیم الرحمان نے بڑی بہادری سے اس سارے سینیریو کو فیس کیا ہے, اور انہوں نے انتخابی عمل پہ بھی سوال اٹھائے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 30 الیکٹڈ لوگ ملے ہی نہیں, وہ کہاں ہیں, وہ لاپتہ ہیں, وہ آئے ہی نہیں. تو ان کے بغیر, ان کے ویئر اباؤٹس پتہ ہوئے بغیر وہ کہاں گئے, کہاں غائب ہو گئے, وقت پہ کیوں نہیں آئے وہ ووٹ دینے کے لیے. یہ کویسچنیبل تھنگس ہیں اور اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا, لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو غائب اراکین ہیں ان پہ تشدد کی بھی اطلاعات ہیں,
اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں سب کی جو حاضری ہے اس کو انشور کرتے. اور تقریباً ٹوٹل 33 اراکین ہیں جو غیر حاضر رہے. کچھ ہتکڑیاں پہنے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے نمائندے ووٹ دینے پہنچے اور پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی سمیت 3 ارکان کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا. تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا حافظ نعیم الرحمن کی حمایت کا، اور اس کے باوجود ان کے کچھ منتخب نمائندوں نے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے یا وہ انڈر پریشر تھے، یا ڈرائے گئے تھے، یا دھمکائے گئے تھے، یا انہوں نے وقت دیکھ کے لائلٹی چینج کر لی. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہرحال فری اینڈ فیئر الیکشن جو بہت ایک بڑا منترا ہوتا ہے ہمارا، اس پہ ضرور کوسچن کھڑا کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جا کے لائلٹیز کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ، جبکہ ڈیفیکٹرز کے بارے میں اور پہلے پورا یہ چیپٹر ڈسکس ہو چکا ہے کہ جب ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے آپ کہیں اور جا کے کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں. بٹ دس از ہیپننگ انڈر انیوژل سرکمسٹانسز، کیونکہ پی ٹی آئی پہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا بھرپور فائدہ کہا جائے کہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے اس میئر کے الیکشن نے اٹھایا ہے. اس کے علاوہ بہت لڑائی جھگڑا بھی ہوا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان. بہرحال سندھ پولیس نے صرف جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کیا، اور پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے وہ دوران حراست بھی جماعت اسلامی کے کارکنان پر تشدد کرتے رہے. سینٹ میں سینیٹر مشتاق احمد جو کہ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے اس دھاندلی کے خلاف سینٹ میں احتجاج کیا، اور تحریک انصاف کے سینیٹر سمیت انہوں نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے خط بھی لکھا ہے الیکشن کمشنر کے نام، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہال کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. پی ٹی آئی کے 29 ممبران کو اس عمل سے اپنی ایلیٹ فورس کے ذریعے گھروں سے جبری اغوا کر کے روک دیا گیا. الیکشن کمیشن اس فراڈ عمل کو کالعدم قرار دے اور نیا اسکیڈول جاری کرے. اور کل انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ہم یوم سیاہ منائیں گے، اور آئین اور جمہوریت پسند لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دیں. یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پیغام دیا ہے. اس کا اگر تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لیا جائے تو پیپلز پارٹی نے اپنے 2 لیڈرز گنوائے ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہوتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہوتا. بٹ دا وے پیپلز پارٹی آپریٹس دیٹ از ڈیبیٹیبل، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بیکاز کسی کے پاس کوئی سمپتھی ووٹ ہے تو اس سمپتھی فیکٹر کی وجہ سے آپ اس کے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں یا ان لوگوں کی جو دوسری سائڈ ہے اس کو ڈسکس ہی نہ کریں. فار ایگزامپل واٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس از کہ عوامی لیگ نے 1970 کے الیکشنز میں 160 ووٹس لیے تھے. وی آل نو دیٹ، بلکہ 160 پلس لیے تھے، اور پیپلز پارٹی کے تقریباً 81 ووٹس تھے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیتی تھی، اس کے باوجود انہی کے وزیر اعظم جیتے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کو اقلیت میں رہتے ہوئے بھی جو اقتدار ملا وہ 1 دفعہ نہیں، وہ 2 دفعہ ہوا. 1977 میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے. 2021 میں سینٹ کے الیکشن میں صادق سنجرانی کو کس طریقے سے سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. یوسف رضا گیلانی کیسے سینیٹر بنے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آئی کس طریقے سے ووٹس کو ضائع کرنا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، یو کانٹ چینج دیٹ. اور الیکشن کمیشن نے اتنے سارے معاملات میں کتنا نوٹس لیا، کتنا اپنا انسٹیٹیوشنل رول پلے کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. سو وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے کانفیڈنس ان لوگوں کا بڑھتا جاتا ہے جو قبضے کی سیاست سے، جو دھونس کی سیاست سے قبضے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، گورننس کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ماڈل ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے جو ہم نے اڈاپٹ تو ویسٹ سے کیا ہے، جس کی بیس گورننس اینڈ ڈیلیوری ٹو دا پیپل ہونی چاہیے. اور اس طرح آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹیاں، نون لیگ جیسی پارٹیاں یہ اپنا حق سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ یہ صوبہ تو ہے ہی ہمارا، اگلی باری تو ہے ہی ہماری. پھر 13 جماعتوں کے کولیشنز بنتے ہیں اور وہ بیٹھ کے آرام سے حکومت کرتے ہیں. پورے 1 سال میں مہنگائی کے نام پہ آنے والی اس حکومت نے مور دین 1 ایئر کچھ ڈیلیور نہیں کیا. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اگر ہم ہسٹری کو ساتھ ساتھ اگر یاد رکھیں، اور یہ میڈیا کا کام ہے اس کو بار بار یاد کرانا اور اس کو لوگوں کو بتانا، لیکن ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے ٹو موو آن.
تو بہرحال یہ پیپلز پارٹی کے آج کے فائنل ایکٹ آف بیکمنگ دا میئر آف کراچی اس پہ تبصرہ تھا، اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن سہولت کار بن جائے، اگر آپ کو ڈسکا کے الیکشن کی رپورٹ یاد ہو، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ڈسکا کا الیکشن تھا، اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھی، اور وہ اتنی آرگنائزڈ اور ویل مینٹینڈ رپورٹ تھی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے انسٹیٹیوشنز کام کرنا چاہتے ہیں، when they actually want to deliver، وہ کتنا زبردست اور پروفیشنل کام کرتے ہیں۔ بٹ ابھی جو ایک خاموشی ہے، کمپلیسنسی ہے، اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نون لیگ 22 مارچ میں 2022 کو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے تھے، وہ تب سے اسے ڈیلے کر رہے ہیں، 22 مارچ سے لے کے آج تک، 2022 سے لے کے آج تک۔ ان کو کہا گیا، الیکشن کمیشن نے ایک سرسری سا خط لکھا کہ جی آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، مسلم لیگ نے نہیں کرائے۔ پھر ان کو 14 مئی تک کا ٹائم دیا گیا، مسلم لیگ نے نہیں کرائے الیکشنز۔ پھر نومبر 2022 میں پارٹی قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے، پھر بھی انہوں نے الیکشنز نہیں کرائے۔ پھر 5 جنوری 2023 کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں، ورنہ جو ان کا انتخابی نشان ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس کے 1 ہفتے بعد ای سی پی نے نون لیگ کو ایک اور آخری موقع دیا۔ یعنی آپ کون سے ملک میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ضروری ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز کہلاتے ہیں، سمبولکلی کرا لیں؟ وی نو کہ آپ کے ویسے تو خاندانوں کی حکومت ہے پارٹیز کے اندر، لیکن ایک پروسیس، ایک ڈیو پروسیس کو ہی فالو کر لیں۔ 4 دفعہ ڈیٹس دی گئیں، چاروں دفعہ مسلم لیگ نون نے اس کو اگنور کیا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ بہرحال اس بار پھر دوبارہ انہیں 2 ماہ کی مہلت دی گئی ہے، اور 12 جنوری 2023 کو یہ ریمارکس بھی دیے ای سی پی نے، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ مسلم لیگ نون کم از کم مذاق میں ہی پارٹی کے الیکشن کرا لیں۔ انہوں نے نہیں کرائے۔ یہ کیس 14 مارچ 2023 کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن پراسرار طور پر کاز لسٹ سے ہی خارج ہو گیا۔ اب مارچ سے جون آ گیا ہے، مگر کمیشن کی جانب سے کیس کی سماعت کے لیے کسی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وہ الیکشنز نہیں کرا رہے، اور اب جو ایک ڈیو پروسیس ہے وہ مذاق بن چکا ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح اعلیٰ عدلیہ نے 14 مئی الیکشنز کی تاریخ دی تھی، مذاق بن چکا ہے۔ نگران حکومتوں کا وقت گزر چکا ہے، مذاق بن چکا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی حکمران ہیں، انہی کی مرضی چل رہی ہے۔ بیسکلی یہ جو ایک الیکشن ہے کراچی کا، اگر صرف اسی کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو اٹ ایکسپوزز سو مینی کیویٹس ان دا سسٹم اینڈ آر بلیف ان دا سسٹم، کیونکہ اب تو لوگوں نے بھی تقریباً صرف ایک نیا گیلپ سروے آیا ہے، 26% لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ونڈر وہ 26% لوگ کون ہیں، بیکاز یا تو وہ بہت ہی زیادہ آپٹمسٹک ہیں اور ان سے لرن کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں بھی اتنا آپٹمزم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو سوال سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے اس کو یس میں ٹک کر دیا ہے، جو کہ یوزلی لوگ کرتے ہیں کویسچنیئر میں۔ دوسرا ایک اور پرسپیکٹیو جو الیکشن کمیشن پہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکا الیکشن پہ انہوں نے بہت زبردست ڈیلیور کیا تھا، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ مجھے یاد ہے، اس کا معاملہ، الیکٹرانک مشینز کا معاملہ، سپریم کورٹ میں انتخابات کرانے سے انکار کرنے کا معاملہ، فنڈز اور پھر سیکیورٹی کا بہانہ، پھر یہ کہنا کہ الگ الگ انتخابات سے انتشار پھیلے گا، صدر کو سخت خط لکھا گیا کہ آپ نے کیسے تاریخ دی، اور پی ٹی آئی کے معاملے پر کچھ اور پیمانہ، اور مسلم لیگ نون کو جب انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کو کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی اور پیمانہ، تو پھر سسٹم نہ صرف کمپلیسنٹ ہے بلکہ سسٹم بائسڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار کی کامیابی کے لیے ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق رشوت لازمی کہا ہے پاکستانیوں نے، کہ آپ نے چاہے کاروبار کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو پاکستان میں، رشوت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ بائی دا وے یہ اسلامک کنٹری ہے، اور رشوت لینے والا اور دینے والا قرآن کہتا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ تو اٹس اے مومنٹ آف ریفلیکشن کہ اگر یہ وقت اسلامی ملک میں آ گیا ہے کہ رشوت از سو کامن اور اس کے بغیر تو بلکہ کام ہی نہیں ہوتا، تو یو آر فورسڈ ٹو پے اٹ، آپ اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح کا اسلامک ملک ہے؟ تو اس سروے کے مطابق پاکستانیوں کا خیال یہ ہے، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ملک میں کامیاب کاروبار کے لیے رشوت ضروری ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کاروبار میں کامیابی کے لیے رشوت دینا
اور لینا ضروری ہے یا نہیں. 1500 سے زائد افراد سے ملک بھر میں سروے کیا گیا. 29 مارچ سے 7 اپریل 2023 کے درمیان یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا. گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 7 پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کامیاب کاروبار کے لیے رشوت لینا اور دینا ضروری ہے. 66% لوگوں نے کہا ہے کہ رشوت لینا اور دینا ناگزیر ہے. 13% لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ رشوت کے بغیر بھی کاروبار میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. 10% لوگوں نے کہا ہے کہ شاید کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن کامیابی ممکن ہے یا نہیں اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں آپ نے کیسے رہنا ہے, کیسے سروائیو کرنا ہے, اٹ از اے کمپلیٹ آرٹ. یہ ایک آرٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی کس کو پیسے دینے ہیں, کس کو اپروچ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہاں سیفٹی ہیزرڈز ہوتے ہیں. کسی بھی سٹیزن کی جو سیفٹی ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں یہ بڑی سیریسلی لیے جاتے ہیں. اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہ, کسی ٹرین اسٹیشن پہ کہیں پانی کھڑا ہے اور کوئی سلپ ہو جاتا ہے, وہ ریلوے اسٹیشن وداؤٹ اینی ڈبیٹ, وداؤٹ اینی ہیسل آپ کو پے کرے گا. آپ کا جو بھی ڈیمیج ہوا, آپ کا جو بھی لاس ہوا ہے, آپ کے اوپر کہیں کھڑے ہوئے کوئی چیز گر گئی ہے, وہ دکاندار پے کرے گا. یعنی انہوں نے دے ہیو میڈ شیور کہ جو پرماننٹ سیفٹی ہیزرڈز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا جائے. ہیلتھ کے سیکٹر کو انہوں نے اتنا سیریس لیا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈز ہمیشہ اکٹھے ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا کوئی 1 ہفتہ پہلے. ایک کافی چین ہے, انٹرنیشنل کافی چین ہے, کافی بین اینڈ ٹی لیف کے نام سے. ان کی بے شمار آؤٹلیٹس ہیں, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, کیلیفورنیا میں ان کا ہیڈ آفس ہے. اور میں نے اپنی گاڑی پارک کی ان کی کافی شاپ کے باہر, اور انہوں نے آؤٹ ڈور میں 2nd فلور پہ یا 3rd فلور پہ بہت ہیوی پلانٹرز رکھے ہوئے تھے. وہ پلانٹر میری گاڑی پہ گرا اور اس نے اسمیش کر دیا میری ونڈ اسکرین کو. اگر وہ ونڈ اسکرین نہ ہوتی تو وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا تھا اور یقیناً اس کی جان جاتی, بیکاز وہ جتنا بڑا تھا. اگر اس نے ایک ونڈ اسکرین کو اسمیش کر دیا ہے تو ایک ہیومن اسکل کو اسمیش کرنا کون سی بڑی بات ہے. مجھے انہوں نے انفارم کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں باہر آئی, میں نے اپنی گاڑی کو دیکھا. دیر واز نو ہیلپ پرووائڈیڈ ٹو می کہ اگر آپ کی گاڑی ڈیمیج ہو گئی ہے, اندر تک شیشے جا کے گرے ہیں, تو آپ کو سپورٹ کے ساتھ یہ گاڑی جہاں پہنچانی ہے ہم پہنچانے میں ہیلپ کر دیتے ہیں, آپ کو گھر پہنچانے میں ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مورل کریج کے طور پہ لی جاتی ہیں. اس کے لیے کسی لا کی ضرورت نہیں ہوتی. رادر اس کمپنی نے اپنے لائر کے ذریعے سے مجھے فون کرا کے پہلے کہا کہ جی آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. once I sent them the bill, جو بھی ڈیپریسیشن کاسٹ تھی, جو بھی کاسٹ تھی اس کی ڈیمیجز کی, جب وہ میں نے ان کو بھیجا تو انہوں نے مجھے رادر اریٹیٹ کرنا شروع کر دیا, ہراس کرنا شروع کر دیا. وہ کیسے؟ انہوں نے ڈفرینٹ لوگ بھیجنے شروع کر دیے. کوئی آ کے میری گاڑی کی کوئی کاسٹ لگا کے جاتا تھا, کوئی آ کے کوئی کاسٹ لگا کے جاتا تھا. جس ورک شاپ پہ میں ٹھیک کرا رہی تھی وہاں بھی لوگوں نے مجھے چیز کرنا شروع کر دیا. سو آئی ہیڈ ٹو فائل اے کمپلین, اے لیگل کمپلینٹ اگینسٹ دیم, کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے میرا نقصان کیا ہے بلکہ یہ مجھے تنگ بھی کر رہے ہیں. دے آر کازنگ می اسٹریس. پاکستان میں ان چیزوں کو انفارچونیٹلی آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہاں رہ کیوں رہے ہیں, یو گو سم ویئر ایلس. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم نے یہیں رہنا ہے, ہمارا ڈیسیجن ہے اس ملک میں رہنا, تو پھر ہم اس ملک کو ایک بہتر سسٹم بنائیں گے. سو فرام سوسائٹی ٹو دا گورننس ایوری تھنگ از ان ڈولڈرمس. ہم خود اتنے کنفیوزڈ ہیں, ہمیں 73 سال میں, 74 سال میں, 70+ ایئرز میں عادت پڑ گئی ہے مزری میں رہنے کی, اپنے رائٹس کے لیے آواز نہ اٹھانے کی, نارمل بیہیو نہ کرنے کی. So I have now launched a complaint as a test case, of course. میرا خیال ہے اگر وہاں کوئی انسان ہوتا وہ لاس کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا. وہ میں بھی ہو سکتی تھی, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. ٹویٹر پہ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے. لوگوں کے رسپانسنگ امیزنگ, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. ہو انڈرسٹینڈ کہ دس شوڈ بی ود ان دا انسٹیٹیوشن آف لا, کہ آپ نے کسی کی سیفٹی کیسے انشور کرنی ہے, کسی کی ہیلتھ کو ڈیمیج نہیں کرنا, کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کرنا. لیکن انفارچونیٹلی ایک اور پرسیپشن جو ہمارے ملک میں دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جان بچ گئی ہے, اللہ کا شکر کریں. اللہ کا شکر تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں لا کو بھی فالو کروانا چاہیے. سو دس از جسٹ ون ایگزامپل.
اور اس ڈسٹریس میں کہ ہر دوسرے دن آپ کے ساتھ پاکستان میں کبھی ہاسپٹلس میں، کبھی آفیسز میں، جو آپ کے ایف بی آر کے آفیسز ہیں، آپ کے کسٹمز کے آفیسز ہیں، کہیں بھی آپ کو کام پڑ جائے وہاں جانا، وہاں رشوت دینا، وہاں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ بہت بڑے معاملات ہیں اور بہت مشکل معاملات ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ روز اس اسٹریس کے ساتھ پاکستانی قوم کیسے زندہ ہے، اور کیوں بات کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ اس بارے میں کہ یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہونے چاہیے. کنزیومر کورٹس کا نام لیں تو لوگ ہنستے ہیں، اور آف کورس اس لیے ہنستے ہیں بیکاز سپریم کورٹ جیسی کورٹ جو ہے، اگر وہ لوگوں کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آپ دعا کریں اور صبر کریں، تو پھر میرے خیال ہے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ دس کیس اینڈ آئی ول کیپ یو انفارمڈ کہ اس پہ مجھے کیا رسپانس آیا ہے. اس کے علاوہ طویل سماعتیں جاری ہیں سپریم کورٹ میں اہم ترین مقدمات کی، اور پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست اور ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کی اس کی سماعت مستقل چل رہی ہے. سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے. اٹارنی جنرل جمعے کو بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے. سو لپ سروس دی جا رہی ہے. دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ آئین کو. اور حال عدلیہ کا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کرائی گئی ہے. درخواست میں جسٹس محسن اختر کیانی پر کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی، سابق ایسوسی ایٹس کو نوازنے، اصل اثاثے چھپانے کے ساتھ قبضہ مافیا سے تعلقات کا الزام لگایا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز جنہوں نے مختلف کیسز میں عمران خان کو ریلیف دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے خلاف اسلام آباد پولیس نے ضمانتیں دینے پر شکایت بھجوائی، اور آج ٹیرین وائٹ کیس کو جنہوں نے کویش کر دیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایت بھجوا دی گئی ہے. سو ججز اگر اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں لگے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو کون سیکیور کرے گا. سو دس از مائی 2 cents آن واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. آپ لوگوں کے کامنٹس میرے لیے بڑے ویلیویبل ہوتے ہیں. میں سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں. پیپل ہو آر آسکنگ می کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے، آپ کامنٹ سیکشن میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. میری ٹیم سب کامنٹس پڑھتی ہے، اور آئی ایم تھورلی انفارمڈ کہ آپ کی طرف سے کوئی سجیشن آئی ہو، کوئی بات آئی ہو. سو گیو می یور اوپینین آن واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان اینڈ ہاؤ یو تھنک آف دا تھنگس ان فیوچر. کیا کچھ امپرووائزیشن پاسبل ہے یا یہ پارٹی ایسے ہی چلے گی؟ سی یو سون.